شاہ مدینہ شاہ مدینہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تعظیم و اکرام مراکز عقیدت و محبت حضرات سادات اکرام اہل نسبت و طریقت صاحبان فضل و حکمت ارباب علم و دانش علماء وقار عمائدین و معززین علاقہ عہدیداران و ذمہ داران پریس کلب قائدین و وابستگان تحریک منہاج القرآن بزرگان محترم عزت مآب دختران اسلام نوجوانان ملت عہدیداران متعلقین منہاج القرآن یوتھ لیگ منہاج القرآن ویژن لیگ مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ اور جملہ خوش بخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ماہانہ درس عرفان القرآن. اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے محض اپنی توفیق و عنایت سے ہمیں اس پاکیزہ مبارک اور نورانی مجلس میں جمع فرما دیا ہے. ہم اس پر اس کی بارگاہ میں کروڑ مرتبہ کلمات شکر ادا کرتے ہیں اور دعا وہ ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم اور فضل و احسان کے صاحبان سے اسی طرح ہمارے اوپر ہمیشہ اپنے کرم کا سایہ رکھے اور دنیا و آخرت میں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے عزت اور کامیابی اور کامرانی اسی طرح اس کا مقدر بنائے رکھے. میں اس خوبصورت اہتمام پر تحریک منہاج القرآن ٹیچر اپنی اور جملہ معاون فورم اور معاون تنظیمات بشمول منہاج القرآن ویژن لیگ منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ اور دیگر طبقات معاشرہ سب کو سبیل قلب سے مبارکباد پیش کرتے اور جو کثرت کے ساتھ ہم آقا کے فضائل اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن سیرت و صورت کا بصورت نعت تذکرہ کرتے ہیں اس کی بھی اہمیت ہمیں سمجھ آ سکے. سب سے پہلے ہم ان الفاظ مبارکہ کا لفظی ترجمہ اور معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ،
تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اتنی کثرت کے ساتھ سلام بھیجو کہ سلام کا حق ادا ہو جائے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو معمول سے تھوڑا مختلف مگر عربی قواعد و ضوابط کی روح سے بڑا جامع اور بڑا ہمہ پہلو ترجمہ ہے، اور بحمد اللہ تعالی حضور شیخ الاسلام نے اس ترجمے کے ذریعے آیا درود کے مقصود کو ممکنہ حد تک ترجمے کے ذریعے ظاہر فرما دیا۔ عام طور پر جو ترجمہ آپ پہلے پڑھتے سنتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجا کرو۔ یہ عام ایک جو ترجمہ ہم پڑھتے سنتے ہیں، اور یہ درست ہے، حق ہے۔ یہ بات میں سب سے پہلے واضح کرنا چاہوں گا کہ کسی نئے ترجمہ یا قرآن مجید کے کسی حکم کی نئی تفسیر آ جانے کا مطلب کبھی بھی ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ پچھلے کسی ترجمہ و تفسیر کو غلط کہا جا رہا ہے۔ یہ معنی مراد لینا، یہ مطلب مراد لینا در حقیقت علمی کاوشوں کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کا معجزاتی پہلو ہے، باقی تمام کتابوں سے ہٹ کر کہ باقی جتنی کتابیں ہیں ان کے ایک دو چار معنی مفہوم ہوتے ہیں، بعض کا ذو معنی بات ہوتی ہے، وہ دو چار ان کے معنی ہوتے ہیں، اور ایک خاص عرصے تک ہر کتاب مؤثر رہتی ہے۔ مگر قرآن مجید کا معجزاتی پہلو یہ ہے کہ اس کا متن، اس کا کانٹیکسٹ وہ جو 14 صدیاں پہلے اتارا گیا آج بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہے گا۔ قرآن کے متن میں، اس کے الفاظ میں، اس کے جو حقیقی نازل کردہ میٹیریل ہے اس میں قطعاً نہ کبھی تبدیلی ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، نہ قیامت تک ہوگی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ذکر کو، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سو قرآن مجید کے متن میں، اس کے کانٹیکسٹ میں کسی زیر زبر پیش تک کی کوئی تبدیلی نہ آج تک ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ متن وہی رہے گا، الفاظ وہی رہیں گے، حروف وہی رہیں گے، مگر انسانی زندگی کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اور جو زندگی ارتقاء کے مراحل طے کرتی ہے اور اسے نئی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قرآن کا اعجازی پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی کے ساتھ ہمیشہ ہم آہنگ رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے اس میں یہ خصوصیت پیدا کر دی کہ حالات جتنے بھی بدل جائیں اور انسانی زندگی کے تقاضے وہ جتنے بھی بدل جائیں، جب بھی انسان اپنے بدلے ہوئے تقاضۂ حیات کے مطابق اس قرآن کی طرف رجوع کرے گا، اپنی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے اس قرآن کی طرف رخ کرے گا، تو قرآن ہر دور میں اس کی زندگی کے بدلے ہوئے تقاضوں کے مطابق اسے نئے سے نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہر دور میں سامان ہدایت فراہم کرتا رہے گا۔ اور کبھی وہ دور نہ آئے گا کہ جب کوئی قرآن کی طرف رجوع کرے اور قرآن اسے مایوس کرے، نہیں، جب بھی کوئی صدق و اخلاص کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کرے گا، قرآن ہدایت کے سچے موتی